إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما النساء شقائق الرجال۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دین کے جو احکام دیے ہیں، جہاں وہ مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، لہٰذا نیکیوں پر جو فضیلت حدیثوں میں مردوں کے لیے بیان ہوئی ہے، وہ فضیلت چاہے اس حدیث میں عورت کا ذکر آئے یا نہ آئے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایسی حدیثیں جو خاص مردوں کے لیے ہیں وہ تو مردوں کے لیے ہی ہیں، لیکن اگر عمومی طور پر بغیر اختصاص کے، بغیر خاص کیے ہوئے اگر کوئی بات آتی ہے تو مردوں کے لیے جو احکام ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اسی طرح سے برائیاں اور ان پر جو وعید ہے، اگر وہ مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے بھی وہ وعید ہے۔ لہٰذا حدیثوں میں جب ہم پڑھیں کہ فلاں شخص نے پوچھا کہ کون سا عمل جنت میں لے جانے والا ہے، کون سا جہنم میں لے جانے والا ہے، تو اگرچہ پوچھنے والا مرد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو جواب دے رہے ہیں، لیکن بالواسطہ وہ بات پوری امت کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مردوں ہی کے مثل ہیں۔ اس اعتبار سے جتنی باتیں مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی شریعت میں، دین میں، شرعی احکام میں ہے، الا یہ کہ کوئی خاص حکم ہو جو مردوں کے لیے ہو یا کوئی خاص حکم ہو جو عورتوں کے لیے ہو۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت یہ سوچے کہ فلاں مسئلے میں عورتوں کا تو ذکر نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ نہیں، جہاں مردوں کا ذکر ہے وہ حکم ان کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قیام منبر پر کیا، لیکن جب سجدے کا وقت آتا تو آپ منبر سے نیچے اتر کر منبر کی جڑ میں زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم میری نماز کی اقتدا کرو، میری نماز کو دیکھ کر تم اس کو فالو کرو۔ ظاہر بات ہے بظاہر یہ خطاب مردوں سے ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ اس زمانے میں مسجد میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آتی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی آپ نے سارے مسلمانوں کے لیے پڑھائی، یہ نہیں کہ آپ نے اس کو مردوں کے ساتھ خاص کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی احکام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد تھے، لیکن آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، سوائے ان احکام کے جو عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، جیسے پردہ ہے یا پاکی کے احکام ہیں، یا اسی طرح سے دوسرے نکاح کے بعد کے معاملات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جس میں عورتوں کے لیے معاملہ خاص ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے ہے،
ورنہ جس میں عورتوں کی خصوصیت نہ ہو یا مردوں کی خصوصیت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی تعلیمات اور آپ کی سنتیں سارے مسلمانوں کے لیے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہے تحفۃ النساء، اس کے بالکل اخیر حصے میں ہم لوگ ہیں، اور 43 حدیثیں 43 احادیث اس سے پہلے دروس میں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ جو حدیثیں ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو 2 حدیثیں ہم دیکھیں گے وہ جانوروں سے متعلق ہیں۔ اسلام نہ صرف انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اسلام میں جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت اور ان کا تحفظ ہے۔ جہاں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم کو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وہی اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، الا یہ کہ وہ جانور موذی ہو، ایسا جانور جو انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہو، تو ایسے جانوروں کو قتل کرنے کی گنجائش اسلام میں ہے۔ لیکن عام جانور جو کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے ہیں، تو ایسے جانوروں کو ستانا، تکلیف دینا، یہ اسلام میں گناہ ہے۔ قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا اور اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح سے جانوروں کے ساتھ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی، بھلائی کا سلوک، رحم دلی کا سلوک، یہ رائے گاں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا ثواب انسان کو دنیا اور آخرت میں ملتا ہے، بلکہ اس نیکی کی بنا پر، اس ایک نیکی کی بنا پر بھی ایک انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ آئیے یہ 2 باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس باب میں جو جانوروں سے متعلق ہے۔ کتے کو پانی پلانے والی عورت کا قصہ۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته ایاه فغفر لها به۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ صحیح البخاری احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3467، اور صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2245، الفاظ مسلم کے ہیں۔ کیا حدیث ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما کلب یطیف برکیۃ، ایک کتا، کسی زمانے کی بات ہے، بینما ایسا وقت تھا کہ ایک کتا ایک کنویں کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ یطیف طواف سے ہے، تو ایک کنویں کے آس پاس چکر لگا رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ قد کاد یقتلہ العطش، قریب تھا، حالت یہ ہو گئی تھی کہ ابھی اس کی پیاس اسے مار ڈالے گی، اس کی پیاس اسے قتل کر دے گی، ایسی حالت پیدا ہو گئی تھی کہ پیاس سے وہ مر جائے گا۔ اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل، ایسے میں بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے اسے دیکھا۔ فاحشہ عورت جو کردار اور کیریکٹر کے اعتبار سے بری عورت ہو، زناکاری کا ارتکاب کرتی ہو۔ اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے اسے دیکھا۔ فنزعت موقها، اس نے اپنا موزہ اتارا، اور فاستقت له به، اور اسے اس موزے میں پانی بھر کے پانی پلایا۔ فسقته ایاه، اور یعنی کنویں میں اتر کے اس نے پانی لیا، موزے میں لے کر آئی، اور پھر اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ فاستقت له به، اس موزے میں پانی بھرا، اور فسقته ایاه، اور اس کتے کو پانی پلایا۔ فغفر لها به، اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نیکی کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس حدیث میں کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کے ساتھ بھی احسان کرنا مغفرت کا ذریعہ ہے، اور وہ بھی ایسے جانور کے ساتھ میں جو اسلام میں پالنا منع ہے۔ جانور کو، کتے کو پالنا منع ہے، شوقیہ طور پر کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کتا پالتا ہے تو ایک دن میں اس کے 1 قیرات نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کتا اگر پالتا ہے، 1 قیرات، پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے کم ہو جاتی ہیں اگر ایک کتا آدمی پالتا ہے۔ اتنا بھیانک معاملہ ہے۔ ہاں، شکار کے لیے کتا، ریوڑ کے لیے، حفاظت کے لیے کتا، یا اسی طرح سے اپنی یعنی کھیتی باڑی زمین کی حفاظت کے لیے اگر آدمی کتا پالتا ہے تو گھر میں نہ رکھتے ہوئے باہر اگر اس کو رکھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ گاؤں دیہات میں اگر کھیتی ہو اور چور وغیرہ آتے ہوں، یا جان کا کسی کو خطرہ ہو، یا وہ شکار کرتا ہو اور جنگل میں شکار کے لیے اس کو کتے کی ضرورت ہو، جانوروں کو پکڑنے کے لیے، جو سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے، ٹرین ڈاگ ہوتا ہے، جس کو سکھایا جاتا ہے شکار کیسے کرتے ہیں، وہ پکڑ کے کھا نہیں جاتا اس کو، بلکہ مالک کے لیے اس کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ تو ایسا جانور اگر کتا ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن شوق کے طور پر بچوں کو کتا ڈاگی بہت پسند ہے اس لیے گھر میں رکھے ہیں تو اس کو پیار کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ تو ایسا جانور جس کا پالنا بھی شوقیہ طور پر گھر میں رکھنا بھی اسلام میں جائز نہ ہو، لیکن اسلام ایسے جانور کے ساتھ بھی احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کہا کہ ایک ایسی عورت جو بغی میں بغایا بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، کیریکٹر لیس عورت تھی، ایک دم زناکاری کرتی تھی، بری عورت تھی۔ ایسی عورت نے اس کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے پریشان ہے، ہانپ رہا ہے، قریب ہے کہ اس کو موت آ جائے، اس پہ رحم آیا۔ کنویں میں پانی اس میں سے اپنے موزے میں لیا، کیونکہ برتن اس کے پاس تھا نہیں اس وقت میں، تو جو چیز میسر تھی اس نے اس کے لیے پانی کنویں سے نکالا اور لا کر اس کتے کو پلایا۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں فَغُفِرَ لَهَا بِهِ، اس کی مغفرت ہو گئی اس نیکی کی بنیاد پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے 2 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کسی انسان کی کسی ایک نیکی کو پسند کر لے اور اس کی مغفرت کر دے، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک عمل پسند آ جائے کسی بندے کا، اور اسی بندے پر، اسی عمل پر اس بندے کی مغفرت ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک فقیر کوئی راستے میں آ گیا، آپ کے بھوکا ہے، مانگ رہا ہے آپ سے، آپ نے اس کو دے دیا، بس آپ نے معمولی سمجھا اس کو، لیکن اس فقیر کو اس پیسے سے بہت بڑی ضرورت اس کی پوری ہو گئی، ایک وقت کا کھانا اس کو مل گیا، اس نے دل سے آپ کا احسان مانا، بلکہ آپ کو دعا دے دی، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی۔ ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ باقی ساری نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیکی اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی بنیاد پر انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہی بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، فَغُفِرَ لَهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی۔ مزید اس میں بات دوسری کیا ہے، وہ عورت کوئی نیک عورت نہیں تھی، وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی بنیاد پر اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی گناہ گار کو اس کی ایک نیکی کی بنیاد پر بھی معاف کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ نہیں کی تھی، لیکن اس نے ایک نیکی ایسی کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ گار آدمی ہے اور وہ ایک نیکی کوئی ایسی کر لیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو پسند آنا چاہیے، جس میں اخلاص ہو۔ ظاہر بات ہے اس کے اطراف کوئی تھا ہی نہیں، اس نے اپنے دل سے وہ نیکی کی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں،
شہرت کے لیے نہیں، دنیا میں کسی بدلے کے لیے کتا کیا دے گا اس کو؟ کسی دنیاوی بدلے کے لیے اس نے نیکی نہیں کی کہ آج میں اس کے ساتھ بھلا کر رہی ہوں، کل یہ میرے ساتھ بھلا کرے گا، نہیں، بدلے کے طور پر نہیں۔ اور اس نیکی میں اخلاص تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر نیکی قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس ایک نیکی کی بنیاد پر اس کے سارے پاپ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہگار انسان کے بارے میں اس کے انجام کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور وہ اس کی مغفرت کر دے۔ ٹھیک ہے، گناہگار ہیں، برا ہیں، اس کی برائی پر رد کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا، اس سے بچنا، اس کی صحبت سے بچنا، یہ سب اپنی جگہ ہیں۔ لیکن آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی حد تک ہم بول سکتے ہیں وہ برا انسان ہے، وہ غلط آدمی، اس لیے حدیث میں بھی کیا آیا ہے، یہ نہیں کہا بہت نیک عورت تھی اس کو برا مت بولو اس لیے کہ مغفرت ہو گئی اس کی، نہیں۔ بغی میں بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی وہ سرکش عورت تھی، وہ فاحشہ عورت تھی، بتایا کہ وہ کیا تھی، اس سے اس کا پاپ یعنی اس پر جو لیبل دنیاوی اعتبار سے تھا وہ ہٹ نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا معاملہ ہوا یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان دنیا میں گناہگار ہوتا ہے، لیکن کوئی نیکی اس نے زندگی میں ایسی کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دے۔ اس لیے کسی کے آخرت کا فیصلہ ہم کو دنیا میں نہیں کرنا چاہیے۔ ارے یہ شرابی تھا، یہ تو جہنم میں گیا ہوگا، نہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو آپ اس کی جنت جہنم کا فیصلہ نہ کریں، اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ بول سکتے ہیں یہ شرابی ہے، یہ عورت فلانی ہے، یہ فلانی گناہ کرتی ہے، یہ فلانا گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی ضرورت ہو تو یہ بولا بھی جا سکتا ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے یا یہ فلاں ایسا آدمی ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس کی جنت جہنم کا فیصلہ کریں کہ گناہ گار ہیں، جہنم میں جائے گا، آپ کو نہیں معلوم۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، آپ نہیں۔ آپ قیامت کا فیصلہ دنیا میں کر دے رہے ہو، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کا لحاظ ہر انسان کو رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم جلد بازی کر کے لوگوں کے بارے میں اخروی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، جنت جہنم کے فتوے داغنے لگ جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کی بنیاد پر کسی گناہ گار کی مغفرت کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان نے توبہ نہیں کی ہوتی ہے، لیکن کوئی نیکی آدمی ایسی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی بنیاد پر اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ قانون تو اللہ کا یہی ہے کہ بندہ توبہ کرے گا تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کی بنیاد پر اس کے سارے ہی گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ جس نے قانون بنایا ہے وہ قانون سے اوپر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے اور جس گناہ گار کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ ہاں، بے گناہ کو سزا نہیں دیتا، لیکن گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے۔ اس پر لازم نہیں کہ گناہ گار کو سزا ہی دے، اس پر لازم نہیں ہے کہ گناہ گار کو سزا دے ہی، وہ گناہ گار کو اپنی طرف سے معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کئی جگہ پر اللہ نے اپنی مغفرت کے بارے میں فرمایا کہ جیسے اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بنے رہو۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر اور کبھی کسی ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ مغفرت کر سکتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا فرمایا لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جو کچھ اس نے کیا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بلکہ لوگ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کو اختیار ہے کہ ہم سے سوال کریں تم نے ایسا کیوں کیا، ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، تو اس کو جو چاہے وہ کرے، بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات اس کی ہے، سارا قانون اس کا بنا ہوا ہے، سارا نظام وہ چلا رہا ہے، وہ جس کی چاہے مغفرت کر دے۔ کبھی کبھی احادیث میں لوگ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں تو ایک مغالطہ ان کے ذہن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو لوگ ایسی حدیثیں لوگوں کو سنائیں گے، لوگ گناہ کرنے لگیں گے، کسی ایک نیکی پر تکیہ کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آگے والی حدیث بتاتی ہے کہ کوئی ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، تو انسان کو جہاں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہیں اللہ تعالیٰ سے بے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نمبر 1 جانور کے ساتھ سلوک کرنا بھی اسلام میں بڑی نیکی ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کسی ایک نیکی کی بنیاد پر بھی کسی کی مغفرت کر سکتا ہے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3 بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی ایک نیکی کی بنیاد پر اس کی مغفرت کریں، اس لیے کسی کے بارے میں جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث اسی باب کی ہم دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا، راستے میں حال یہ ہوا کہ اس کو بڑی شدت سے پیاس لگی، اشتد علیہ العطش، عطش پیاس، فوجد بئرا فنزل فیها، بئر کنواں، اسے ایک کنواں ملا، فنزل فیها وہ کنویں میں نیچے اترا، فشرب تو اس نے پانی پیا، ثم خرج پھر اوپر باہر آیا، کنویں میں اترا پانی پیا باہر آ گیا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، یلہث کتا جو زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے اس کو یلہث کہتے ہیں، کلب یلہث، تو یأکل الثرى من العطش، اور اتنا ہانپ رہا تھا اور اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے الثرى گیلی مٹی، کیچڑ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیچڑ میں ہی زبان چلا رہا تھا، فرحمہ، ایک روایت میں ہے اس آدمی کو اس کتے پر رحم آیا، فرحمہ، فقال الرجل، اس نے کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، اس نے کہا اوہ اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی پیاس سے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی، یہ کتا بھی اسی حال میں ہے جو تھوڑی دیر پہلے میرا حال تھا، فنزل البئر وہ کنویں میں نیچے اترا، فملأ خفه ماء اور اپنے خف جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس کو پانی سے بھرا، ثم امسکه بفیہ پھر دانتوں سے منہ میں اس کو موزے کو پکڑا، کیونکہ دونوں ہاتھ سے اوپر آنا ہے تو منہ میں وہ موزہ پکڑ لیا اوپر آنے کے لیے، ثم رقیہ اور پھر سیڑھی سے اوپر چڑھ کے کنویں سے باہر آیا، فسق الکلب حتی ارواہ اور کتے کو پانی پلایا یہاں تک کہ وہ کتا پانی پی کر اس کی پیاس بجھ گئی، سیر ہو گیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کو ایسے قبول کیا کہ اس کی مغفرت کر دی ہے، فشکر اللہ، اللہ نے اس نیکی کو اتنا اپریشیٹ کیا، اس کی نیکی کی اتنی قدر کی، اسے اس طرح قبول کیا کہ اس کی بنا پر فا جو آ رہا ہے یہاں پر تو اس کی مغفرت کر دی، یعنی اس ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت کر دی۔ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم کو چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے میں بھی اجر ملتا ہے؟ صحابہ کے لیے ایک دم سرپرائز تھا، یہ تعجب کی چیز تھی، یہ تو جانور ہے نا، تو جانور میں بھی نیکی ملتی ہے، انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم اسلام میں ہے، لیکن کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے؟ قال نعم، فقال نعم، آپ نے کہا ہاں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر،
ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ احسان کرنے میں اجر ہے۔ اس میں آپ نے بتایا جس میں جان ہے اس کے ساتھ احسان ہے، جس مخلوق میں جس زندہ ہے اس کے ساتھ احسان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ساری مخلوقات کو اس میں جمع کر دیا، نہ صرف چوپایوں کے ساتھ بلکہ آپ نے جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی احسان کی بات اس حدیث میں کی ہے۔ تو جتنے جاندار ہیں سبھی جاندار کے ساتھ میں احسان کا سلوک ہے، جس کے دل میں، جس کے سینے میں یا جس کے پیٹ میں جگر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام جانداروں کے ساتھ اسلام کی احسان کی تعلیم ہے، الا یہ کہ وہ جاندار خطرہ بن جائیں اور اس کے لیے اذیت پہنچانے والے بن جائیں تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور بقیہ جو چوپائے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو قتل نہیں کہتے ہیں، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ جس جانور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حلال ہوتا تو قتل کرنے کے بجائے اس کو ذبح کر کے کھاؤ بولتے۔ قتل کرنا ضائع کرنا ہے، قتل کرنا اس کے گوشت کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ اس کو جب قتل کریں گے تو مردار کے حکم میں ہوگا اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو ضائع کرنے سے منع کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ بعض لوگ سمجھ میں نہیں آتا ان کی کہ کیسے یہ حرام ہو گیا، اور آپ دلیل دے رہے ہیں کہ اس کو قتل کا حکم دیا، تو حرام کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کے قتل کا حکم دیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کرنے پر اس کا گوشت حرام ہوگا۔ اگر وہ حلال ہوتا تو قتل کرنے کی بجائے ذبح کرنے کا حکم دیتے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جانور ذبح نہیں کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 6009 پر، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب السلام حدیث نمبر 2244 پر روایت کیا ہے، اور حدیث کا جو سیاق ہے وہ بخاری کا ہے۔ جب ایسا کہا جاتا ہے، اہل علم کہتے ہیں وَالسِّيَاقُ لِلْبُخَارِي، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل الفاظ جو ہیں وہ بخاری کے ہیں، اور اس میں یعنی ضمناً دوسری حدیثیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے مسلم میں یہ ٹکڑا زیادہ ہے اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ٹکڑا زیادہ ہے، لیکن سیاق بخاری کا ہے، یعنی اصل حدیث بخاری میں ہے اور یہ زیادات دوسری حدیثوں سے ذکر کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں فَرَحِمَهُ، جیسے یہ لفظ ہے یہاں پر فَرَحِمَهُ، پھر یہاں پر مَاءً ثُمَّ رَقِيَ حَتَّى أَرْوَاهُ، یہ جو الفاظ ہیں یہ زیادات ہیں، اسی لیے حاشیے میں یہاں پر لکھا گیا ہے یہ جو نمبر 1 ہے یہ ابن حبان کی روایت میں ہے فَرَحِمَهُ، اس سے رحم آیا، یہ لفظ زیادہ ہے ابن حبان کی روایت میں۔ یا اسی طرح سے پانی کا ذکر ہے تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث دوسری جگہ پر ہے، اسی طرح سے اوپر آیا یہ صرف بخاری میں ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات اہل علم احادیث میں کچھ زیادات ہوتی ہیں مختلف طرق میں۔ طرق کس کو کہتے ہیں؟ طرق راستے کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث کئی راستوں سے آتی ہے۔ ایک حدیث محدث جب بیان کرتا ہے یا کوئی صحابی بیان کرتے ہیں، سننے والے کئی ہوتے ہیں، اور ہر سننے والا اس کو اپنے لوگوں میں بیان کرتا ہے جو اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ایک حدیث کئی راستوں سے ہم تک پہنچتی ہے۔ ان راستوں کو، جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نکلی، 3 صحابیوں نے سنا ان کو اس حدیث کو، پھر 3 صحابہ سے پھر اور کئی لوگوں نے اس کو سنا، تو اس طرح سے یہ حدیث اس طریق سے بھی آئی، اس طریق سے بھی آئی، اور اس طرح سے اور کئی طریق ہو سکتے ہیں، تو ان کو طرق کہتے ہیں، ان کو طرق کہتے ہیں، یہ طریق ہے۔ تو ایک روایت کے کئی طرق ہوتے ہیں، اہل علم ان سارے طرق کو جمع کر کے پھر ان سے مطلب لیتے ہیں کہ حدیث میں واقعی کیا بات بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا طرق کا علم بھی یہ بہت ہی مفید علم ہے، جس سے حدیث کے معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں آپ دیکھیں ایک آدمی جا رہا ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے ایک بہت بڑی خیر جو اس آدمی میں تھی وہ ہم کو یاد رکھنا ہے، اور زندگی کا ایک بہت اچھا اصول ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی کوتاہیوں پر درگزر کرنے کے اعتبار سے۔
اس آدمی نے پہلے تو جا رہا تھا، پیاس لگی، اس کو پیاس لگی، راستے میں کنواں ملا تو اس نے کہا چلو یہاں پانی ہے، کنویں میں اترا، نیچے پانی پیا، اوپر آیا، اوپر آتے ہی دیکھا کتا ایک وہاں پر ہے اور اتنا پیاسا ہے کہ کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے، کیونکہ کنویں میں اتر نہیں سکتا اور آس پاس پانی ہے نہیں، تو جو اویلیبل ہے کیچڑ، اسی کی نمی سے اپنے سوکھے گلے کو وہ تر کر رہا ہے۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں حدیث میں کیا ہے، فرحمہ ہو، اس کو اس جانور پر رحم آیا، کتے پر رحم آیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان، اچھا انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں پر رحم ہو، نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی۔ پھر کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، یہ ہے بہت اہم چیز کہ اس نے سوچا مجھ کو جو تکلیف ہو رہی تھی یہ اس کو بھی ہو رہی ہے، تو اس نے اپنی تکلیف پر قیاس کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کو جب انسان دیکھے تو اپنی تکلیف کا سوچ کر ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ مجھے بھی تو برا لگتا ہے نا، ایسا ہوا تو اس کو کتنا برا لگے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہے نا، اگر کوئی میری بے عزتی کر دے، اگر مجھے کوئی تماچا لگا دے، اگر کوئی میری غیبت کریں، اگر کوئی مجھ پر تہمت لگائے، اگر کوئی میرا جان مال یا عزت کا نقصان کریں، مجھے کیسے لگے گا؟ تو جیسے مجھ کو لگے گا اس کو بھی ویسی لگے گا۔ یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے اور ظلم سے بچاتی ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیسا لگے گا اگر میرے ساتھ یہ کیا جائے۔ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ عزتیں کیوں خراب کرتے ہیں؟ نقصان کیوں پہنچاتے ہیں دوسروں کو جان و مال کا؟ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو مجھے کیسا لگتا۔ کسی کا قتل کر رہا ہے، سوچیں کہ اس کی اولاد جب یتیم ہوگی، باپ نہیں ملے گا ان کو کیسے لگے گا۔ اگر یہ سوچنا مشکل ہو تو یہ سوچ لے کہ اگر میں مر جاؤں، میری اولاد کو اگر میں نہ ملوں، باپ سے محرومی کی تکلیف ان کو کیسے ہوگی، بیوی کو کیسی تکلیف ہوگی، شوہر کی محرومی کی، یہی تکلیف اس کو بھی ہوگی۔ جب ایک انسان اپنے بارے میں سوچ کر اپنے پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں، تو اس کے لیے دوسروں کو اذیت پہنچانے سے رکنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسروں کا دکھ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس آدمی کو پیاس لگی تھی، وہ اس سے گزر چکا تھا۔ اس نے جب کتے کو دیکھا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ سمجھے کہ کتے کو کیا ہو رہا ہوگا، اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہو، کیونکہ اس نے خود پیاس سے گزرا تھا۔ پھر اس نے اس کے اندر رحم پیدا ہوا کہ نہیں، اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے، مجھ کو کیسی میری حالت ہو گئی تھی اور یہ کتا بھی پیاسا ہے۔ تو جب انسان خود تکلیف سے گزرتا ہے، دوسروں کی تکلیف سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں غریب اور امیر سبھی کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ ایک امیر آدمی جب پیاس سے گزرتا ہے، بھوک سے گزرتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ، یہ تو میرا اختیاری عمل تھا، میرے پاس گھر میں سب کچھ ہے، سحری میں بھی اچھا تھا، افطار میں بھی سب اچھا ہے، لیکن ایسے کتنے لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس نہ ڈھنگ سے سحری کے لیے ہے نہ افطار کے لیے، بلکہ کسی کے پاس تو افطار اور سحری کے لیے بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ رمضان کیا، غیر رمضان میں بھی ان کے پاس ٹھیک سے کھانے کو نہیں ہوتا ہے۔ کیسا لگتا ہوگا ان کو، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بھوک پیاس کی، محرومی کا کیسا احساس دل کو ستاتا ہوگا۔ روزے دار کو، ایک مالدار روزے دار کو روزے کی حالت میں اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ کیسا پیارا دین اسلام جس میں نہ صرف غربا کو بلکہ مالداروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے، تاکہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جو بھوک پیاس سے گزرتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ کیسے کھانے کے لیے ترستے ہوں گے۔ ایسے علاقے جہاں پر کھانا نہیں اویلیبل، افریقہ اور اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پر کھانے کو بھی ٹھیک سے ملتا نہیں، پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں مل پاتا ہے۔ جب یہ آدمی اس چیز سے گزرتا ہے تب جا کر اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنی تکلیف کا سوچے اور پھر دوسروں کی تکلیف کے بارے میں یہ غور کرے کہ واقعی ان کو بھی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، مجھے کتنا برا لگا۔
یہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ آدمی نیچے اترا پہلی مرتبہ اپنے لیے، پھر واپس آیا، اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، اس نے یہ نہیں کیا جانے دو بھائی، ایک کتے کے لیے نیچے جاؤں میں، ایک کتے کے لیے نیچے جا کے پانی لاؤں میں، میرا تھوڑی نا کتا ہے۔ وہ آدمی یہ نہیں سوچا ہے، اور اس کا میرا کیا لینا دینا، اس کا تو نام بھی نہیں معلوم مجھ کو، نہ یہ مجھ کو پہچانتا ہے، نہ اس نے مجھ سے کوئی گزارش کی ہے، اس نے صرف دیکھا اس کو، پھر سے نیچے اترا، پھر نیچے جا کر اس نے اس موزے میں پانی بھرا، منہ سے پکڑ کے اوپر لایا اس کو، پاؤں کا موزہ دانتوں میں پکڑ کے لایا ایک کتے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ سلوک کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی تھا اس نے ایسا ایسا کیا، کوئی معمولی چیز نہیں کہ نبی کی زبان سے کسی انسان کا واقعہ بیان ہو۔ چھوٹے موٹے اخبار میں اگر کسی کا واقعہ آ جائے کتنا خوش ہوتا، یہ رب العالمین کے منتخب رسول کی زبان سے نکل رہا ہے، اور ظاہر بات ہے آپ تو تھے نہیں وہاں پہ، آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا، تو یہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ ایسا آدمی بھی تھا، بتائیے امت کو، تو معلوم ہوا کہ وہ کتنا سراہا گیا عمل ہے جو نبی کی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ آدمی اس کتے کی خاطر نیچے اترا اور موزے میں پانی بھر کے لایا، اس کتے کو پلایا، یہاں تک کہ کتا سیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جانور میں بھی اجر ہے؟ کہا ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے، یعنی زندہ، مر کے تو سوکھ جاتا ہے سب کچھ، ہر تر جگر یعنی زندہ جانور جو بھی ہے اس کے ساتھ احسان کرنے میں اجر ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ آج جا کے لوگ ہیومن رائٹس کے ساتھ اینیمل رائٹس اور یہ سب باتیں کرنے لگے۔ اسلام 1400 سال پہلے ہم کو سکھا چکا ہے کہ نہ صرف دوسرے جاندار جن کو ہم پالتے ہیں، گائے، بیل، اونٹ، بکری اور مرغی اور بھی جاندار، صرف یہ جاندار نہیں، ایسا جانور جس کو پالتے بھی نہیں ہیں، جو ہمارا اپنا بھی نہیں ہے، ایسے جانور کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرنے پر اللہ کے ہاں اجر ہے، مغفرت ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ کبشہ بنت کعب ابن مالک کہتی ہیں وَكَانَ تَحْتَ ابن ابی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی یہ بیوی تھی کبشہ، ان ابا قتادہ دخل، ابو قتادہ جو ان کے سسر ہوئے وہ گھر میں داخل ہوئے، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءً، تو انہوں نے اپنے سسر کے لیے پانی رکھا وضو کے لیے، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، اتنے میں ایک بلی آئی اور وضو کے اس پانی میں سے پینے لگی، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، حضرت ابو قتادہ جو کہ صحابی ہیں انہوں نے دیکھا بلی پانی پی رہی ہے تو اس کے لیے برتن اپنا تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے جھکایا تاکہ آسانی سے وہ پی سکے، کیونکہ برتن اگر اونچا ہو تو اوپر جا کے اس کو اس میں منہ ڈبو کے، اور اگر نیچے پانی ہو تو اور بھی پینا مشکل ہو جائے گا، یا تو گرا دے گی یا پھر نہیں پی پائے گی۔ تو انہوں نے اس کے لیے برتن کو کیا کیا، جھکایا تاکہ وہ آسانی سے اس میں سے پانی پی سکے۔ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، انہوں نے برتن کو جھکایا یہاں تک کہ اس بلی نے پانی پیا۔ قالت کبشہ فرآنی انظر الی، کبشہ فرماتی ہیں کہ میں انہیں دیکھتی رہ گئی تو انہوں نے بھی مجھے دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وضو کا پانی ایک بلی کو پلا رہے ہیں۔ فقال اتعجبین یا ابنت اخی، کہا اے میری بھتیجی، بھائی کی بیٹی، تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ فقلت نعم، کہتی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے، آپ وضو کا پانی بلی کو پلا رہے ہیں۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلی کے بارے میں کہ یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم والطوافات،
یہ تمہارے گھر میں آنے جانے والوں میں سے ہے۔ الطوافین علیکم، الطوافات سے مراد غلام اور خادم ہیں۔ جیسے تمہارے غلام خادم تمہارے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے یہ بلی بھی تمہارے گھر کی ایک ممبر ہے، تمہاری ماتحتی میں ہے، اور یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ تو انہوں نے برتن جھکایا اور اس کو پینے کے لیے اسی میں سے پینے دیا، اور اسی پانی سے آپ دیکھیں صحابی نے وضو بھی کیا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ ناپاک نہیں، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو اس سے وہ کھانا یا پینے کی چیز ناپاک نہیں ہو جاتی ہے، الا یہ کہ ابھی چوہا کھا کے آئیے، الا یہ کہ ابھی چوہا کھا کے آئی ہے اور منہ سے خون ٹپک رہا ہے اور پھر ڈال دیں، ظاہر بات ہے یہ اس کے منہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چوہے کی وجہ سے اور اس کے خون اور نجاست کی وجہ سے وہ پانی نجس ہوگا، اگر تھوڑا پانی ہے تو۔ نہیں تو عام حالات میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، خاص کر کے ایسی بلیاں جو آج کل جو ہے وہ کیٹ فوڈ وغیرہ کھاتی ہیں، جو نجس نہیں ہو تو اس میں کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ بعض بلیاں چوہے نہیں کھاتی، بالکل چوہا سامنے کھیلتا رہے گا اور اس کو دیکھتی رہے گی سستی سے، ایسی بھی بلیاں ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بلی نجس نہیں ہے۔ مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کس طرح سے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ عربوں کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ بہت جلاد قسم کے لوگ تھے، جنگوں میں لڑتے تھے، مار کاٹ کرتے تھے ایک دم، اور بچیوں کو دفن کرتے تھے۔ تو بلا شبہ وہاں پر ایسے لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے ہی نرم دل انسان تھے اور سیدھے سادے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اس کی تعمیل کرتے تھے، اس پر بالکل یقین کرتے تھے۔ جب آپ نے کہا کہ یہ نجس نہیں ہے تو انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کیا کیا، برتن کو جھکا دیا، پیو، اور کون سا پانی؟ وضو کا پانی ہے، وضو کرنے کے لیے رکھا ہوا پانی اس میں سے پلایا۔ یہ نہیں اس کو مار کے جھڑک دیا، نالائق کہیں کہ ہٹ یہاں سے، وضو کے پانی میں آتی ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، برتن جھکایا، یہاں تک کہ ان کی بہو کو تعجب ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے گھر میں آنے جانے والے غلاموں کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے روایت کیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 75 پر یہ ہے، اور طہارت کے احکام میں امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا پاک نہیں ہے۔ تو اگر بلی برتن میں منہ ڈال دے تو نجس نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن رافع کہتے ہیں، قلت لأبی ہریرہ لما کنیت ابا ہریرہ۔ اب عبداللہ ابن رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیسے پڑی ہے؟ ہر کہتے ہیں عربی زبان میں بلی کو، اور ہریرہ کہتے ہیں یعنی ہر جو ہے بلے کو کہتے ہیں، میل جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ہریرہ چھوٹے بلے کو کہتے ہیں یا بلی کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی کنیت کیسے پڑی بلی والا؟ قال اما تفرق منی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے ڈر نہیں لگتا تم کو؟ اما تفرق منی، یعنی ایسے کچھ بھی سوال پوچھتے ہو، ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ قلت بلا واللہ انی لاحابک، کہ اللہ کی قسم بالکل صحیح ہے، مجھے ڈر تو لگتا ہے آپ سے، یعنی ہیبت ہوتی ہے۔ علمی شخصیات، بڑی شخصیت جو ہوتی ہے، جتنا باوصول انسان ہوتا ہے اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ہاں ڈر تو لگتا ہے، لیکن بس یعنی پوچھنا چاہ رہے تھے اس لیے پوچھ لیا۔ قال كنت ارعى غنم اہلی، کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ وكانت لي هريرة صغيرة، تو میرے پاس ایک بلی تھی چھوٹی سی، اور فكنت اضعها بالليل في شجرة، تو رات کے وقت میں اسے سنبھال کے ایک پیڑ کے تنے میں یا جہاں بھی اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں سنبھال کے اس کو رکھتا تھا۔ فإذا كان النهار ذهبت بها معي، اور جب دن آتا تو بلی وہاں سے نکال لیتا اور اس کے ساتھ جاتا۔ فلعبت بها، اور اس کے ساتھ کھیلتا۔ فکنونی ابا ہریرہ، بس یہی وجہ ہے کہ مجھ کو کنیت مل گئی، لوگوں نے مجھ کو ابو ہریرہ
بلی والا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھی گئی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3840، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ کنیت کس بنیاد پر پڑی، کہ ان کے پاس بلی تھی اور بلی کا شوق ان کو تھا اور بلی سے کھیلتے تھے اور اس کو سنبھالتے بھی تھے۔ تو اس سے بعض علماء نے جواز دیا ہے کہ جانور کے ساتھ کھیلنے کا جواز اس میں ہے، بلی کے ساتھ کھیلنے کا، اس لیے الفاظ کیا ہیں، فَلَعِبْتُ بِهَا، میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بچہ جانور کے ساتھ کھیلے، ہاں شرط ہے کہ پھر کتا وتا اس میں نہیں لیا جائے کیونکہ اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، لیکن بلی کی اجازت اسلام میں ہے۔ تو انہوں نے بلی پال رکھی تھی، تو اس سے بلی پالنے کا جواز بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو منع نہ کرنا اور اس کو برقرار رکھنا یہ ایک اعتبار سے اجازت تھی۔ تو لوگوں میں اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا ہر کہتے تھے اور کبھی ابو ہریرہ بھی کہتے تھے، تو اس طرح سے دونوں نام سے آپ ان کو پکارتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وہب ابن کیسان کی روایت، کہتے ہیں ان ابن عمر رأی غنم فی مکان قبیح، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو ایسی جگہ چرا رہا ہے جو جگہ خراب ہے، چرنے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، یا تو وہاں گھاس ٹھیک سے نہیں ہے یا ان کے لیے اذیت ہو سکتی ہے، پہاڑی میں سے گر سکتے ہیں، کچھ نقصان ہو سکتا ہے، بری جگہ ہے۔ وقد رأى ابن عمر مکانا امثل منہ، اور ابن عمر نے دیکھا کہ کوئی دوسری جگہ ہے جو اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے۔ فقال ابن عمر ویحک یا راعی، ابن عمر نے آواز دے کے اس سے کہا اے چرواہے برا ہو تیرا، حولھا، جانوروں کو وہاں سے ہٹا، یہاں لیا، دوسری جگہ جہاں اچھے طور پر ان کو چرایا جا سکتا ہے، حولھا، وہاں سے پلٹا دے ان کو۔ فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ہے، کل راع مسئول عن رعیتہ، ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ انسانوں کے بارے میں بھی اور لٹرلی جانوروں کے بارے میں بھی ہے کہ ہر راعی سے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی تو نے ان کو ٹھیک سے غذا کیوں نہیں دی، ان کے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کیا، اور خراب کیوں کھلایا، اچھا کیوں نہیں کھلایا۔ ان کے سامنے دو زمینیں تھیں، اب کوئی نقصان تو تھا نہیں، یہاں چرائے، لیکن غلط جگہ کیوں چرا رہا، بری جگہ میں کیوں چرا رہا، وہاں سے ہٹا، اچھی جگہ چرا، کیوں، اس لیے کہ ان کے لیے یہاں غذا بہتر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کا بھی سوال پوچھے گا۔ صحابہ اتنے حساس تھے اس معاملے میں، اتنے سینسٹیو تھے اس معاملے میں کہ جانوروں کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ بری جگہ چرانے کی بجائے اس کو کیا کرنا چاہیے، چرواہے کو اچھی جگہ چرانا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، صحیحہ میں حدیث نمبر 30 پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے کہ جانوروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے، خصوصاً ان کی غذا کا، کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا، جو بھی مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کھیتی کرتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ، پھر اس کی کھیتی میں سے، اس کے پیڑ میں سے کوئی پرندہ، کوئی انسان یا کوئی چوپایاں کھاتا ہے، الا کان لہ بہ صدقہ، تو اسے اس جانور کے کھانے پر بھی صدقہ ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2320، صحیح مسلم حدیث نمبر 1553۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جانور اگر ہماری غذا میں سے کھاتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ دیکھیے کھیتی اور پیڑ لگا دیا انسان نے، لیکن
لے کے تو نہیں بیٹھا نا کہ پرندے آئیں کھائیں، بکری آئے کھائے، لے کے نہیں بیٹھا، لیکن لگا دیا پیڑ۔ تو اس اجازت کے بغیر بھی جب جانور اس میں سے کھاتے ہیں، پرندے اس میں سے چگتے ہیں، تو اس کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ احسان اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ یہ بھی صدقے کا ثواب ہے، صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی۔ تو اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جیسے اس فاحشہ عورت کی مغفرت ہوئی، اسی طرح سے آپ کئی صحابہ کے واقعات اور بھی واقعات تھے، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں، اس کو اتنا کافی ہمارے لیے اس حدیث کو سمجھنا کہ جانوروں کے ساتھ اسلام میں اچھے سلوک کی تعلیم ہے، خصوصاً ان کے کھانے پینے کا لحاظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 45۔ اب یہ اس کی بالکل برعکس حدیث ہے۔ حدیث نمبر 45، اس کا باب کیا ہے؟ بلی کو باندھ کر رکھنے والی عورت کا واقعہ۔ یہاں باندھنے کا معاملہ اصل نہیں ہے، اس کو بھوکا مارنے کا مسئلہ اصل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے۔ الفاظ حدیث کے ہیں، ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت بلی کی وجہ سے عذاب دی گئی، عذاب کی حقدار بنی، سجنتها حتی ماتت، اس نے اس بلی کو سجن میں، قید میں ڈال دیا، کمرے میں بند کر دیا، سجنتها حتی ماتت، اور بند ہی رکھا اس حال میں کہ وہ مر گئی، فدخلت فیہا النار، وہ اس بلی کے کیس میں جہنم میں گئی، اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، لا ہی اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها، اس نے جب اس کو قید کیا، باندھا یا اس کو روم میں بند کر کے رکھا، تو نہ اس کو کھلایا نہ پلایا، ولا ہی ترکتها، اور نہ اس کو چھوڑے رکھا، تأکل من خشاش الارض، کہ وہ جاندار زمین میں کیڑے مکوڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ کھا لیں، چوہے یا اس طرح سے جو بھی بلیاں کھاتی ہیں، چپلک بھی کھا لیتی کبھی، تو یہ کھا لیں، تو اس طرح سے جو زمین میں چلنے والے رینگنے والے جاندار ہوتے ہیں وہ خود ہی کھا لیتی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس نے اس کو جب قید کر کے رکھا تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی غذا کا انتظام کرتی، وہ تو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں اگر انتظام کیا تب بھی کم از کم اسے کھلا چھوڑ دیتی، وہ اپنی غذا خود ڈھونڈ لیتی۔ اللہ نے اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں ایسا رکھا ہے کہ وہ برابر اپنی غذا ڈھونڈ کے نکالتی ہے، تو وہ کیڑے مکوڑے یا کچھ بھی اس طرح کے چوہے وغیرہ وہ کھا لیتی ڈھونڈ کے، وہ بھی نہیں کیا، خود بھی نہیں دیا، اور اس کو خود اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے کھلا بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بلی بھوک پیاس سے مر گئی، تو اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب المساقات حدیث نمبر 2365، اور صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2242۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اس کو قید کر کے مار ڈالنے میں وہ عورت جہنم میں گئی۔ ایک روایت میں ہے، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ ربطتها، ایک عورت ایک بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے جہنم میں گئی، فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، اس نے اسے کھلایا بھی نہیں اور اسے چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے، چوہے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈھونڈ کے خود ہی کھا لیں، تو ایسا نہیں کیا اس نے، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ امام البخاری نے بدء الخلق حدیث نمبر 3318 پر اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں بات جہنم میں جانے کی وجہ باندھنا نہیں ہے، جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے باندھا تو کھلایا پلایا نہیں، اگر باندھ کے کھلاتی پلاتی تو اس پر عذاب نہیں ہوتا، اور کھلا چھوڑ دیتی تو بلی اپنا خود رزق تلاش کر لیتی، پھر بھی عذاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں اصل مسئلہ کھلانے پلانے
سے رکے رہنا اور غذا نہیں دینا یہاں تک کہ مر جائیں، یہ اصل وجہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، وہ عورت کون سی تھی؟ اس امت کی تھی، پچھلی امت کی تھی؟ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ پچھلی امت کی عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، جہنم میرے سامنے پیش کی گئی، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّن بنی اسرائیل، تو میں نے دیکھا بنی اسرائیل کی ایک عورت کو، تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، اس کی جو بلی تھی اس کے باب میں اسے عذاب ہو رہا تھا۔ ہرۃ اللہ میں اشارہ اس طرف کہ وہ بلی عام کوئی بلی راستہ چلتی ہوئی نہیں تھی، اس کی اپنی تھی، ہرۃ اللہ، اور اس نے اس کو کیا کیا؟ اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ کیوں ہوا؟ ربطتها فلم تطعمها، اس نے اس کو باندھ کے رکھا اور اسے کھلایا نہیں، ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، اور نہ اسے چھوڑے رکھا کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کرتی۔ امام مسلم نے کتاب الکسوف میں حدیث نمبر 904 پر اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ پچھلی قوم کی بنی اسرائیل کی عورت تھی۔ کیا جانور کو باندھنا جائز ہے؟ جائز ہے، خصوصاً جب کہ وہ بھاگ کے جاتا ہو۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، اے اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ قال اعقلها وتوکل، آپ نے کہا اس کو باندھ اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1068، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ جانور کو فی نفسی باندھنا حرام نہیں ہے۔ تو اس عورت کو جو عذاب ہوا وہ باندھنے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس کو عذاب اس لیے ہوا کہ اس نے جب باندھا اس کو تو اس کا کھانا پینا اس کو نہیں دیا۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفِيهِ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْهِرَّةِ وَرِبَاطِهَا، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کوئی انسان بلی پالنا چاہے تو پال سکتا ہے، اور وَرِبَاطِهَا، اور اسے باندھ سکتا ہے، اِذَا لَمْ يُهْمَلْ إِطْعَامُهَا وَسَقْيُهَا، بشرطے کہ وہ اس کے کھانے پینے میں یعنی کھلانے پلانے میں لاپرواہی نہ برتے۔ اگر کھلاتا پلاتا ہے تو باندھ کے رکھ سکتا ہے۔ وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ غَيْرُ الْهِرَّةِ مِمَّا فِي مَعْنَاهَا، اور اس حدیث کے ضمن میں وہ ساری چیزیں، وہ سارے جاندار آتے ہیں جو اسی معنی میں ہیں، تو ان کو باندھ کے رکھ سکتا ہے۔ جیسے شکاری کتا کسی کا ہے تو وہ اس کو باندھ کے رکھ سکتا ہے، بھائی شکار کے وہ کام آئے گا۔ اب باہر کے حصے میں اس کو کہیں باندھ کے رکھ دے کھونٹے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جانوروں کو باندھنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر باندھ کے رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کو اذیت نہ دے اور اس کی رزق کا انتظام کرے، اس کی غذا کا انتظام کرے۔ امام النووی کہتے ہیں وفی الحدیث دلیل لتحریم قتل الہرہ، اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ بلی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بلی کو قتل کرنا حرام ہے۔ اگر جائز ہوتا تو اس عورت کو عذاب کیوں ہوتا؟ ویسے بھی مار ڈالا، اچھی بات ہے، پتھر سے نہیں مارا اس کو، ہاں تلوار سے نہیں مارا اس کو، باندھ دیا، اپنے آپ مر گئی۔ اگر قتل کرنا جائز ہوتا بلی کو تو اس عورت کو عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام النووی کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بلی کا قتل کرنا حرام ہے۔ وَتَحْرِيمِ حَبْسِهَا بِغَيْرِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، اور بلی کو قید کر کے رکھنا اس طور پر کہ اس کو کھانا پینا نہ دیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی 2-3 دن کے لیے باہر جا رہا ہے اور گھر میں بلی ہے اور باہر جائے گی تو نقصان ہو سکتا ہے اس کو، تو گھر میں اس کو بند کر کے رکھ دے اور چلا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس کے کھانے پینے کا ٹھیک سے انتظام کر دے۔ اگر کھانے پینے کا انتظام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے بلی کے قتل کی اور اس کی قید کرنے کی، جبکہ اس کے کھانے پینے کا انتظام نہ کیا گیا ہو۔ وَأَمَّا دُخُولُهَا النَّارِ بِسَبَبِهَا فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً، کہتے ہیں جو حدیث میں بات آئی ہے
کہ وہ بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان عورت تھی یا کافر تھی؟ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، تو حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ وہ مسلمان تھی، ورنہ اگر مسلمان نہیں ہوتی تو کہا جاتا اپنے کفر کی وجہ سے گئی، شرک کی وجہ سے گئی۔ تو وجہ اس کی جہنم میں جانے کی بڑی وجہ چھوڑ کے چھوٹی وجہ کیوں ذکر کی جائے گی؟ اصل وجہ تو پھر شرک اور کفر ہے، تو پھر وہ تو جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن یہاں وجہ وہ نہیں بتائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ بلی کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی عورت تھی، تو اسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان تھی، یعنی اس زمانے کی مسلمان عورت تھی، بنی اسرائیل میں سے۔ وَإِنَّمَا دَخَلَتِ النَّارَ بِسَبَبِ الْهِرَّةِ، اور وہ جہنم میں گئی تو بلی کی وجہ سے گئی، یعنی اس کو ستانے اور اس کو غذا نہ دینے اور قتل کرنے کی وجہ سے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان جو نمازی ہو اور نیکیاں کرنے والا ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اس ایک گناہ کی وجہ سے جو جانور سے جڑا ہوا ہے، اس ایک گناہ کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں میری بہت ساری نیکیاں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھ گناہ چل جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ناراض ہو جائے تو اس کی ساری نیکیاں اپنی جگہ، اسلام کی وجہ سے وہ جہنم سے نکلے گا لیکن جائے گا، اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے۔ تو کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم تو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، تلاوت بھی کرتے، ذکر بھی کرتے، بہت کچھ کرتے ہم لوگ، ایک آدھ گناہ سے کیا ہو جاتا؟ اگر ایک گناہ سے ہی اللہ پکڑنا چاہے پکڑ سکتا، کیونکہ اللہ کو حق ہے، اللہ کو حق ہے، گناہ کی سزا اللہ کے ہاں ہے، تو اللہ اس کی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں، ایک لمبی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، فَإِذَا جَمَلْ، تو آپ نے دیکھا ایک اونٹ ہے، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، جب اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یعنی آواز کر کے رونے لگا، حن آواز کرنے لگا اور ہنہنانے لگا، آپ کہہ سکتے اپنی زبان میں، اس کو آواز کرنے لگا، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اس اونٹ کی آنکھوں سے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اس اونٹ کے پاس گئے، اس کے قریب گئے اور اس کے سر پر ذفرا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور آپ کے ہاتھ پھیرتے ہی اس کو سہلاتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ فقال من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، کون مالک ہے اس اونٹ کا، کس کا ہے اونٹ یہ؟ فجاء فتى من الانصار فقال لي یا رسول اللہ، ایک نوجوان انصاری صحابی آئے، کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے۔ وقال افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمة التي ملکک اللہ ایاها، آپ نے کہا یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کا مالک بنایا ہے، تمہاری ملکیت میں جن کو دیا ہے، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں جن کا مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے؟ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ، اس لیے کہ اس اونٹ نے میرے پاس تمہاری شکایت کی، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ، اس بات کی شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے خوب کام لیتے ہو، اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے تھکا کے اس کو کام لیتے ہو خوب، اس نے شکایت کی مجھ سے۔ معلوم نہیں اونٹ نے واقعی الفاظ میں شکایت کی جو آپ کو سمجھا، یا اس کے حال کو دیکھ کر شکایت آپ نے سمجھ لی، اس کا حال خود بتا رہا ہے کہ اس کو کھلایا نہیں جاتا ٹھیک سے اور اس کو کام بہت دیا جاتا ہے، یا پھر اس اونٹ کی بات آپ کی سمجھ میں آئی اللہ کی توفیق سے، کیونکہ جانور بھی آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے نبی کو اس کی بات سمجھا دی۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اونٹ آیا اور اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا،
کتنی رحیم شخصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جانور بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا رکھنے اور جانور سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینے پر صحابی کو ڈانٹا کہ تم اس کو تھکا دیتے ہو، اسے خوب کام لیتے ہو اور اس کو کھانا کھلاتے نہیں ہو ٹھیک سے۔ تو آپ نے ڈانٹا ان صحابی کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ اب دنیا بھر کے لوگ انسانیت کر رہے، اسلام تو جانوروں کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس اسلام کے اس سبق کو بھول گئے ہیں اور دنیا میں اس کو واقعی ویسے عام نہیں کر رہے ہیں اپنے عمل سے، تاکہ انسانیت دیکھے اور اسلام سے قریب آئے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2549، اور حدیث صحیح ہے۔ بلکہ سعید ابن جبیر دیکھیے کہتے ہیں مر ابن عمر بفتیان من قریش، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزرے، قد نصبوا طیرا، انہوں نے ایک پرندے کو باندھ کے رکھا تھا۔ ایک روایت میں ہے دجاجتن حیتن، ایک زندہ مرغی تھی، وہم یرمونہ، اور اس کو باندھ کے وہ لوگ اس کو تیر مار رہے تھے، اس پر تیر چلا رہے تھے۔ وقد جعلوا لصاحب الطیر کل خاطئۃ من نبلہم، اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو بھی ہمارا تیر چوکے گا اس مرغی والے کو مل جائے گا، یعنی جو ایک طرح سے جیسے جوا ہوتا ہے یا اس طرح کی جو صورتیں ہوتی کہ جو بھی چوک جائے گا تیر تم لے لینا، اور تمہاری مرغی کو ہم تیر ماریں گے ایک کے بعد ایک، اپنا نشانہ آزمائیں گے، ہم کو شارپ ہونا ہے تیر اندازی میں، آرچری میں ہم کو کیا کرنا ہے، پکا ہونا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تمہاری مرغی لاؤ، یہاں سے وہاں پھڑکے گی، اس کو ہم تیر ماریں گے، جو لگے گا وہ لگا، جو نہیں لگا وہ تمہارا۔ فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، وہاں سے جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جب ان لڑکوں نے دیکھا آپ کو تو بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ فغضب، عبداللہ ابن عمر بہت غصہ ہوئے۔ فقال ابن عمر من فعل هذا، من فعل هذا، کس نے کیا یہ؟ لعن اللہ من فعل هذا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ کیا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ کیا ہے کہ ایک مرغی کو باندھ کے اس پہ تیر چلا رہے، زندہ مرغی پر۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر انسان پر لعنت کی ہے جو کسی جاندار کو جس میں روح باقی ہے، زندہ ہیں، یہ نہیں لکڑی اور مٹی کا بنا ہوا ہے، زندہ ہیں جس میں روح ہے، اس کو اس طرح سے نصب کر کے اس کو شکار آزمائی اس پر کی جائے، تیر اندازی اس پر کی جائے اور اپنی نشانے بازی اس پر کی جائے۔ آپ نے اس پر لعنت کی ہے کہ اپنا نشانہ بہتر بنانے کے لیے ٹریننگ کے طور پر جاندار پہ تم تیر چلاؤ گے، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے کہ تمہارا تیر آ کے اس کے جسم میں گھس جاتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی جاندار کو اس طرح سے نصب کر کے اس پر تیر اندازی کرے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید حدیث نمبر 5515، اور صحیح مسلم کتاب الصید میں یہ حدیث 1958 پر موجود ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں باب ہم نے دیکھے کہ جانداروں کے ساتھ احسان کرنے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار انسان کی مغفرت کر دیتا ہے، جیسے اس فاحشہ عورت کی ہوئی، اور کبھی جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے پر، ان کو مار ڈالنے پر، ان کو تکلیف دینے پر، ان کو عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ کبھی اس پر ایک گناہ پر بھی عذاب دیتا ہے۔ لہٰذا کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔